ہم نے آیت چھوڑ دی. کہا معلوم ہے. فرمایا بھولے نہیں. اب پچھوں بولے یار نا تینوں قرآن یاد ہے علی تو بھی کھلوتا ہے تو رکاب وچ پاندا ہے پیر تے دوجی وچ پاندا ہے پورا قرآن پڑھ دیندا ہے. بولے نہیں بولتے نا. عبید بن کعب ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور یہ کیسے سمجھ لیتا کہ بھول گئے ہو. اب جملہ اگلا اس سے بھاری آ رہا ہے ذرا سننا حدیث کا. حضور نے فرمایا جے تو اے نہیں سمجھیا کہ میں بھولیا نہیں پھر کی سمجھیا ہی آیت چھٹی میں تو پھر کیا سمجھے. آیت بھی میں نے نہیں پڑھی تم کہہ رہے بھولے بھی نہیں آیت بھی میں نے چھوڑی اور تم میری بھول بھی نہیں مان رہے تو کیا خیال کیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا تیری قدمات ماں پیو قربان اور ہم تو یہ سمجھے رب نے قرآن سے یہ آیت ختم کر دی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی. یہ ہے اس کے مصطفیٰ. وہ تو نمازوں میں بھی حضور نال حج محبت کر دے رہے اور ان کے کلیجے میں اہل بیت کی محبت کیسے نہ ہوتی کیسے نہ ہوتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر لا کر امام حسن کو بٹھایا. خود بیٹھتے تھے حضور کے قدموں والی جگہ حسن پاک کو بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے ہیں. اپنی اولاد سے فرمانے لگے ایک طرف اگر تم کھڑے ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کی اولاد جس کی طرف دل کھچے گا وہ تم نہیں مصطفیٰ کی اولاد. مولا علی سے کہنے لگے کبھی دیکھا اپنے بیٹے کی گالوں کو تم نے علی. تمہاری صورت تو نظر نہیں آتی ان کی تو گالوں میں سے بھی مصطفیٰ کی صورت نظر آتی ہے. حضرات اصحاب کے کلیجے میں محبت کیسے نہ ہوتی ان کی. وہ تو اپنے کانوں سے سن چکے تھے اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی. میری اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف کرنا. صحابہ نے تن من دھن قربان کیے اور یاد رکھنا اہل بیت کی محبت اتنی بھاری ہے کہ عاشق کے لیے معشوق کی ہر شے معشوق ہے. عاشق کے لیے دیکھو میں تھوڑے نہ محبت کرنا تو میں آکھا تھوڑی ٹوپی صحیح نہیں. یہ محبت ہے اللہ دی قسم ہے. شاہ نظام الدین اولیاء ان کا ایک مرید ہے جی دیتے ساڑیاں نسلہ قربان. نام ہے اس کا امیر خسرو. تو حضرت محبوب اللہ گلہ کر دیا ٹوپی انج ہو جائے. باتاں کر دیا شاہ نظام الدین اولیاء کی ٹوپی ایسے ہو جائے تو یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا. تو کسی نے امیر خسرو سے کہا تیرے پیر جی ٹوپی ٹیڑھی ہے تو گل سننا. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں ہر قوم راست کر دے دین و قبلہ گاہے من قبلہ راست کر دم بر سمت کج کلائے. انہوں نے فرمایا ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے. میرا قبلہ ادھر ہے جدھر ٹیڑھی ٹوپی کا جھکاؤ ہے. محبوب یہ گل چیزاں بھی محبوب ہوندی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں حضور کی محبت ہو پھر صدیق کا پیار نہ ہو عمر کا پیار نہ ہو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کا عشق ہو اور حسن و حسین کا عشق نہ ہو. بیلیا وہ ہیں جو شاعر ہیں اور یہ وہ ہیں جو نسل مصطفیٰ ہے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. تو اہل بیت کی محبت نورن علی نور ہے اور بے غیرت بندے کے دل میں آ ہی نہیں سکتی. بے غیرت بندے کے دل میں آ ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ماں حلالی ہو پیو حلالی ہو تے دادا دادی نونو نانی ٹھیک ٹھاک ہوں پھر محبت پیدا ہوتی ہے حسن پاک کی اور حسین پاک کی. اور یہ بھی کان کھول کے سن لیں اور پکا سن لیں پکا. یہ جتنے مجمع چاہے ہو نا جتنے آئے ہو گستاخی معاف. ایک بندہ بھی نہیں ہے جو یہاں سے اٹھ کر جائے اور دوستی رہ جائے. فتوہ شتوہ جو آوے میرے سینے پہ آوے. ہاں جی مولوی صاحب بولو کھچ تمہارے آئے میں نے تو سام بڑے دوروں. یہ بھی گل سن لو ہوں آپ میں سے کوئی اٹھ کر گئے تینوں کیا پتا ہے. میں نے پتا بھی ہوئے میں کیوں دساں میں کیوں بتاؤں.
میں تمہیں صرف اتنی بات سناؤں گا، وہ بندہ پلیت رہ ہی نہیں سکتا جو ذکر حسین کی محفل میں ہو۔ وہ جی مولانا آپ سنی ہو نا پکے، ویسے تو میں نے پتا ہے لیکن پھر بھی بول دے رو ایڈا زور کی لمدین تے لا دیتا جی تو وہ ابھی تو نہیں نہ لا سکتا۔ ایک گل دسو، خواجہ معین الدین نو بھی مندے ہو، انہاں دا ایک مرید ہے قطب الدین انہوں بھی مندے ہو، ایک اودا بھی مرید ہے بابا فرید انہوں بھی مندے ہو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا فرید پاک کو وضو جدو کرا کے فرید صاحب فارغ ہوئے، انہاں کہا چل لو فریدہ جا، جڑا تیرا مرید جنتی۔ وہ قدم ایک پچھے فرید نے کیتا، انہاں کہا سنو فریدہ جڑا تیری مرید ہے وہ بھی جنتی ہے۔ انہاں قدم ایک اور پیچھے ہٹایا، انہاں کہا ٹھہرو فریدہ قیامت تک جڑا تیری سلسلے جو جنتی ہے۔ وہ پیچھے پرتن لگے، انہاں کہا فریدہ جڑا تیری گلی چلنگ جائے وہ بھی جنتی ہے۔ انہاں کہا حضور بڑی نعمت ہے، کہا ٹھہر قیامت تک جڑا تیرا نام سن لوے وہ بھی جنتی ہے۔ وہ سنی ٹھہر سنی جے فرید دے نام دا عالم ہے، حسین کے نام کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ حضرات علماء کرام کرے نہ بنے تو کہانیوں سنا دیتیوں، قصے سنا دیتے، کوئی گل مسئلے نہیں سمجھا، علماء سے پوچھیں یہ جو نالیاں ہیں آپ کی گلی کے اندر جہاں پر آپ کی مرغیوں کی بیٹھیں، گائے کا گوبر اور گائے بھینس کی گوبر ہے، پھوسیاں ہیں، اے دسو انہاں وانیاں دا پانی پلیت یا پاک؟ حضرت دسو پلیت کیوں جی؟ اے پکی پلیت ہے، پلیت ہے جی، تار چھوٹی ہے پیچھے لے جاؤں پلیت ہے۔ ہونے نہیں علماء نو ایک مسئلہ پوچھن لگا، نور الازا نور الانوار ہدایا تو تسی سارے آ جاؤ، ہون دسو اے وانیاں وقتیاں دریا چ ڈگ جا پاک پاک ہون کے سن، ہون کے ہوئیاں کے کردے ہو، کے کری جاندے ہو؟ او بچ وٹامن ہیں پھر بھی پاک، گوبر بھی ہے پھر بھی پاک، تو کہے گا کہ یہ نالی جب دریا میں گری تو نجاست طہارت کا حکم پا گئی۔ یہ مجمع وہ نالی ہے جو نجاست سے بھرا ہوا ہے، پر یہ حسین کا ذکر وہ طہارت کا دریا ہے، جیسے گرتا چلا جاتا ہے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آئی؟ اور ان کی محبت حضور کی محبت، ان کی محبت حضور کی محبت، ہاتھ رکھ کے بولو انہاں دی محبت، وہ دب کے بولو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اور اگر ان کی محبت نہ ہو تو کوئی عمل بھی قبول ہے، انج کر کے بولو کوئی عمل قبول ہے۔ یہ مفتی کا فتویٰ نہیں حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھے پھر ساری رات قیام کرے، دن کو روزہ رکھے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لے اور ملتزم کے مقام پر آوازاری کرے، دوزخ کا کتا تو ہو سکتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور جو کوئی میری اہل بیت کی محبت پر مرے کسی حال میں میرا رب اسے شہادت کا درجہ عطا کرے۔ یہ فتوے نہیں حدیثیں، یہ فتوے نہیں کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اور کہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ فرمایا لوگوں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے نواسے ہیں، اللہ نے ہر نبی کی اولاد یہاں سے اس کے پیدا کی ہے، اللہ نے میرے بیٹے علی کے صلب سے پیدا کر دیے۔ سو یہ حضرات علماء کرام سے تصدیق کروائیں، ایک صحابی نے بھی حسنین کو یہ نہیں کہا ابن علی، اونچا بولے، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ابن علی۔ جب بھی کوئی پکارتا کہتا یبن الرسول،
جبن الرسول، اے رسول اللہ کے بیٹے ہم پر نظر کیجئے، ہماری بات سنیے۔ صحابہ غیرت والے ہیں، صحابہ حیا والے ہیں، صحابہ عزت والے ہیں، وہ جانتے ہیں جن کے ہونٹوں کو حضور چومے وہ کیوں نہ ان کے دلوں کا قرار ہوتے۔ ایک باری چومیا سی نا اجر اسود نے، پوری امت چومدی پھردی ہے، تو وہ تو صبح چومے، شام کو چومیں گے، زبان چوسی گئی، لعاب منتقل ہوا، کندھوں پر اٹھایا گیا، اچھالا گیا، پھر رب سے کہا گیا یہ میرا محبوب ہے، ان محبوب بنا، اور خدایا قیامت تک جڑا انہوں محبوب بنا وے ان بھی محبوب بنا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد میں پھر یہ کہوں گا، میری تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ تم بے عمل ہو جاؤ۔ اب میں وہ حضرت صاحب قبلہ عالم نے جو مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، مجھے نام معلوم نہیں، اللہ ان کو صحت اور عمر اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب ان کی تقریر کا جو آخری حصہ ہے، میں صرف ایک سرسری نظر سے کہوں گا کہ کوئی شک نہیں کہ اہل سنت والجماعت اگر با عمل ہوں تو کوئی کتا بھونک نہیں سکے گا، کوئی کتا بھونک نہیں سکے گا۔ داڑیاں رکھو، سروں پہ ٹوپیاں رکھا کرو، بالخصوص ایسی محفل میں تو بندہ بغیر وضو کے آئے ہی نہ۔ آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت ہو، ذکر اصحاب ہو، ذکر سرکار ہو، آپ وضو کی حالت میں آئیں، سروں پہ ٹوپیاں رکھیں، جڑے داڑھی منڈ دیں مہربانی فرماؤ داڑیاں بھی رکھ لو۔ میں پیار سے کہوں گا داڑیاں بھی رکھ لو۔ حیا اور چیز ہوتی ہے، کیا میں نے کہا؟ ادھر جی حضور ادھر، بالفرض اگر پوری امت بھی عمل سے آ رہی ہو، حضور کی قوت کا یہ عالم ہے، حضور کے ایک ادنا اشارے پر جنت میں چلی جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا، مگر دل سے بتاؤ کہ حیا والا بیٹا وہ ہوتا ہے جو مالدار باپ کا بیٹا ہو کر گلشرے اڑائے یا ایسا عمل کرے جس سے باپ خوش ہو۔ ہم امتی ہیں حضور کے، ہمیں نمازوں میں روزوں میں رغبت کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو نیک بنانے کے لیے شریعت رسول سکھانی چاہیے، لیکن ساتھ یہ بتانا ضرور چاہیے پترا گل ساری سرکار دیے، پھر بولنا گل ساری سرکار دیے، یہ ضرور بتانا چاہیے۔ ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر میں حضور کی صورت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا، وہ پورا کر دینا، کر دینا۔ وہ پھر ذوالخویسرہ تھا نا، ذوالخویسرہ تھا، تو حضرت جندب جس ٹائم 8000 مرے نا، تو وہ ذوالخویسرہ وہ تھا جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا تھا دنیا کا بدترین بندہ ہے اور اسے دنیا کا بہترین بندہ قتل کرے گا، دنیا کا، اور یہ دنیا کا یہ بدترین بندہ ہے۔ اور یہ اگر اس وقت قتل ہو جاتا جب یہ مسجد میں آیا تھا، تو حضور نے فرمایا میری امت میں 2 بندوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا، لیکن تقدیر میں اس کا چلنا آگے تھا۔ تو پھر جب وہ حضرت مولا علی نے اسے قتل کیا تو وہ دی لاش بتیریاں لاشاں تھلے دب گئی، تو حضرت جندب اس ویلے موجود سن جدوں سرکار ایک گل کیتی سی، سمجھ آ رہی نا؟ تو مولا علی وہ لاشاں چکی جان تھلوں کڑیا، بے ایمان تھلوں کڑیا، وہ جڑا ہاتھ سی نا یہ عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا تھا، تو حضرت مولا مرتضیٰ نے نکال کے اس کو فرمایا حضرت جندب کو، 10 کون ہے؟ اکھے یہ دوزخ دا کتا، اکھے یہ انہاں ساریاں دا سردار ہی پچھلیاں دا حساب آپ کر لیں۔ ہاں نہیں وہ اصل میں بات ہے نا، حافظ قرآن ہونا تو ان کا من ہی نہ رہا۔ قرآن تو اندر اس کے جاتا ہے جس کے اندر محبت رسول ہو۔ ہاں نہ یہ تو قرآن حضور نے فرمایا نا، یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن کثرت سے پڑھیں گے وہ اور نیک بھی بہت ہوں گے، لیکن میرے غلاموں کو مشرک کہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا لا ترا کیا، اے تو تھلے اترے گا نہیں۔ قرآن ہے عاشق مصطفیٰ، قرآن ہے عاشق وابی نہیں ہے، عاشق مصطفیٰ ہے۔
یہ یہاں سے نیچے نہیں اترتا, یہاں رک جاتا ہے, پہلے اندر جاتی مارتا ہے بھائی ادھر تھلے آواں جے کدے عشق ہوئے حضور دا جے نہ ہوئے تو میرے تھئی اٹک جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نا قرآن اتنا بڑا عاشق ہے حضور کا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے, صرف قرآن پڑھتی ہے. جب آمنہ کا لال قرآن پڑھتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلاوت ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے ہوتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور قرآن کی تلاوت کرتے, قرآن حضور کی تلاوت کرتے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وہ انہوں نے قرآن کی نفرت نہیں ہے, مولا علی کے تو انگ انگ میں قرآن ہے. حسن پاک دیکھو, حسین پاک کو دیکھو, حسین پاک کا دھڑ کہاں ہے؟ کربلا میں, اور سر کہاں ہے؟ نوکے نیزہ پر دمشق میں. قرآن پڑھا نہیں پڑھا بولو, بلکہ انہوں نے تو ایسے پڑھا آج حافظ پڑھ ہی نہیں سکتے. ایک گل لمبی ہو جائے گی, چلو ایک نکے جے طریقے نال سنائی دینا. اے تسی سردیاں وچ قرآن رمضان وچ سنیا ہونا, ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں, اچھا بولو, گرم گرم بہترین گلینا, اور اگر گرمیوں میں پڑا جائے پکھے, اور موٹے موٹے بندے ہوں مالدار, اے سی میں سی بھی ہوتا ہے مسجدوں میں, پھر بھی مولوی صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا, پچھو لقمہ ملتا ہے, جبکہ مولوی صاحب نے جگ مبارک شربت کا بھی پیا ہوا ہوتا ہے, 2-4 کھجورے, 1-2 سموسے, 5-10 پکوڑے اور وغیرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد بھی موسم کے تغیر و تبدل کو بھی کنٹرول میں برقی آلات کے ذریعے کیا جاتا ہے. قرآن پھر بھی بھول جاتا ہے. ادھر کربلا میں جاتا ہے, کوئی قالین ہے تو بتاؤ, کوئی اے سی ہے تو بتاؤ, اور کتنے دنوں سے نہ کھایا نہ پیا, اور اختیاری طور پر, مجبوری طور پر نہیں, دماغ میں رکھنا یہ نہیں کہ مجبور ہے کھایا پیا نہیں, وہ تو ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہے. اختیاری طور پر کتنے دنوں سے کھایا نہیں پیا نہیں, اور جانے دو آگے. دڑ بھی جدا ہے, سر بھی جدا ہے, دڑ کربلا میں ہے, سر نوکے نیزہ پر ہے. کیا مجال زیر سے زبر ہو جائے یا زبر سے زیر, ذرا بھی برابر قرآن میں لغزش نہیں آ رہی. بس ایک بات میری سن لو, مجھے تو یہ سب کچھ پڑھ پڑھا کر یہ سمجھ میں آئی ہے اب سارے حافظ ہیں, وہ قرآن کے محافظ تھے. حافظ جو ہوتا ہے وہ تھڑک سکتا ہے, محافظ کبھی تھڑک نہیں سکتا. ان سے محبت کرو. بس ایک بات بس آخری کہوں, یہ دماغ میں رکھ لینا, اہل بیت کی محبت میں کہیں کسی صحابی پر انگشت تان دراز نہ کرنا, نہیں تو دومی جانی ردے جاؤ گے. صحابہ دا ادب احترام محبت عشق اچھے رکھنی ہے, اہل بیت نو چھڑنا نہیں. دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. میں دسو کوئی بزرگاں دا کہڑیاں دا شکریہ ادا کراں. خلیفہ عبدالغفور صاحب کی زیارت بھی کراؤ. اچھا چلو جو تھی بیٹھے رہو, تہاڈا بھی شکریہ. حضرت صاحب دا بھی دسو, حضرت قبلہ قاری اسلم صاحب شائق لاشاری, آپ دا بھی شکریہ لاشاری صاحب. اچھا جی حضور آپ دا بھی باروی صاحب شکریہ, جناب دا بھی شکریہ, جناب دا بھی, قبلہ دا بھی, ساریاں دا, آپ دا بھی حضور, آپ دا بھی, تساں ساریاں دا 7 واری شکریہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے.